اب میں حضرت مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر بات کو ختم کر رہا ہوں. سن 64 کی بات ہے. حضرت وہاں سے روانہ کر رہی تھی جماعتوں کو. حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ تم براہ راست اگر غیر مسلموں سے جا کر بات کرو گے تو نہ معلوم حکومتیں اس کو کیا سمجھیں گی، اور کہ یہ غیر آ کر ہمارے آدمی کو ورغلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس لیے حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم تو جاؤ اپنے بھائی مسلمانوں میں، مسلمان بھی اس سے نکلیں گے اور مسلمانوں کی زندگی کو پلٹا دیکھ کر وہ قوم متجسس قوم ہے اور متحرک قوم ہے، وہ کہیں گی کہ کل تو یہ زندگی ایسے گزار رہے تھے، آج کیا قصہ ہے. اللہ ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دے گا. یہ وہی کا امریکہ کا واقعہ ہے. میں نے جب پوچھا اس نوجوان سے، یوسف اس کا نام رکھا ہوا تھا، میں نے کہا تم اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ تو اس نے کہا اسلام میں داخل ہونے کا میرا عجیب واقعہ ہے. میرا ہمسائل تھا، یہ سیاہ فام تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سفید فام اور سیاہ فام میں آپس میں اتنی دشمنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اور موقع پر نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے. حالانکہ ہم رہتے ساتھی ہیں. تو وہ رہتا تھا اور اخبار کو بیچنے کا کچھ کام کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ آدمی جس انداز سے پہلے رہ رہا تھا اس کا انداز ہی بدل گیا ہے، لباس اس کا بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، اور یہ بڑی وقار سے چلتا ہے، وقار سے آتا ہے جاتا ہے. تو یہ کہ یہ فیصلہ کر کے اس نے اپنا ایسے 22-23 سال کا نوجوان تھا، اپنا کہنے کے بڑا حوصلہ کر کے اور اندر اس یقین کو لے کر کہ میں زندہ تو اب بچ کے واپس نہیں آؤں گا، لیکن کم از کم اس سے پوچھ تو لوں. میں نے کہا آخر اور کچھ نہیں کرے گا تو ماری دے گا. تو میں نے ناک کیا، میں نے کھٹکھٹایا جا کر، تو اندر سے وہ آیا اور بڑی بشاشت کے ساتھ ملا اور کہنے لگا کیا کام ہے، کوئی میرے سے وہ ہے. تو یہ کہا میرا دل اندر سے کیا کہے کہ یہ مجھے پھنسانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ مجھے اندر لے جائے گا اور جا کے ذبح کرے گا. لیکن کیونکہ میں نے حوصلہ کیا، میں بیٹھا ہوں، اس سے میں نے پوچھا کہ تو اس نے مجھے ایک کتابچہ دیا، کہا باقی تفصیل تو میں تمہیں کل بتاؤں گا، یہ کتاب پہلے پڑھ لو. تو کہتے ہیں اس کتاب میں کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حالات تھے. آپ کا رہنا اس طرح سے تھا، بیٹھنا اس طرح سے تھا، کھانا پینا ایسا تھا، یہ تھا. اس میں سب آپ کی جو گھریلو زندگی تھی اس کے حالات تھے. تو کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی؟ اللہ کی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل میں کیا ڈالی کہ یہ تو امریکہ کے سارے مسائل کا حل ہے. یہاں کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، اونچا کرو. نبی نے بتایا کہ نیچے سے نیچے رکھو، بقدر ضرورت استعمال کرو دنیا کو. تو یہ تو حل ہے سارے مسئلے کا. یہ سارا جھگڑا تو اسی پر ہو رہا ہے کہ ہر ایک نواب اور بادشاہ بن کے رہنا چاہتا ہے. وہ اتنا ہوتا نہیں، پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کہ پھر میں اس کے کہنے کے مطابق میں اگلے دن کیا جو وقت مقرر ہوا تھا. تو اس نے کہا میں اس زندگی کو جو تم نے اپنائی ہے سیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں کوئی 50-60 میل دور جو اس زندگی کو بتاتے اور سکھاتے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ کوئی جماعت چل رہی تھی آپ کی. تو اس نے کہا بے شک 50-60 میل دور ہے، میں چلتا ہوں. وہاں گیا. کہتے ہیں 3 دن کا ارادہ کیا تھا، 8-10 دن میں ساتھ رہا. اس سے میری زندگی بدل گئی اور میں اب اس حالت میں ہوں کہ مجھے نبی کی ہر چیز پسندیدہ ہے اور اپنے تہذیب کی ہر چیز ناپسندیدہ ہے. حالانکہ اس کو کسی نے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ نبی کی محنت میں آج بھی طاقت موجود ہے، بشرطے کہ نبی کی طریق اور طرز اور ترتیب پر کی جائے.
اور دنیا دین فطرت کی طرف لوٹنے کو تیار ہے، لیکن اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، کوئی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ارادہ ہے کہ یہ دنیا جیسے مرتی رہے، ہماری بلا سے یہ کچھ کرنا ہے؟ بس شوق سے کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، یہ مجمع وہ نہیں ہے صرف شوق سے جو ملکوں میں سال 7 مہینے کے لیے جانے کو تیار ہو، 1-2 مہینے کے اندر تیاری کر کے چلے جائیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے نہیں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔